بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 1۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 2 یونٹ نمبر 1 ناظرہ قرآن۔ ہماری تختی آج کون سی ہے؟ مرکب حروف تہجی۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ حروف تہجی کا مرکب پڑھیں گے۔ مرکب کسی چیز کو کیا کہتے ہیں کہ ایک مرکب ہوتا ہے امیزہ۔ ہم اس میں آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ مرکب ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے الف سمپل ہے، اس کے بعد ہے با۔ الف ایسے ہی لکھا جاتا ہے، الف کی کوئی اور اشکال نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد ہے با۔ اب آپ دیکھیں با کے مرکب الفاظ یعنی کہ یہ آدھی شکلیں بھی اور یہ بتایا بھی گیا ہے کہ یہ کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے با اور اس کے بعد با کی شروعات کی شکل اول، درمیانہ، آخر، یعنی کہ اگر کسی حروف کے شروع میں با آ رہا ہے تو اس طرح آئے گا جیسے بلی، بیچ میں آ رہا ہے تو اس طرح جیسے کہ کسی نام کے بیچ میں، جیسے کہ فبیہہ، اور اگر آخر میں ہے تو یہ اس طرح یعنی کہ بلب۔ شروعات میں با اس طرح ہوتا ہے، بیچ میں اس طرح اور آخر میں اس طرح آتا ہے۔ اسی طرح تا کی یہاں پر تا کی اشکال بنی ہوئی ہیں، اس کی تا کی شروعات، تا کا درمیانہ اور اگر آخر میں ہو تو اس طرح۔ تا کی دو اشکال اور بھی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس سا کی آدھی اشکال اور شروعات درمیانہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے با کا ہے، اور اس کے بعد یہ پورا با کا خاندان ہوا ختم۔ اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس جیم۔ اب جیم ہمارے پاس آدھی اشکال ہے جیم کی، اس کے بعد ہمارے پاس اس کا درمیانہ ہے اور اس کا آخر ہے۔ اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس خوا کی شروعات، درمیانہ اور آخر۔ شروعات میں خوا اس طرح آتا ہے اور اگر درمیان میں آئے تو اس طرح اور اگر آخر میں آئے تو اس طرح۔ اب ہمارے پاس ہے دال شروعات میں آتے تو اس طرح بنتے ہیں اور اگر وہی دال آخر میں آئے تو اس طرح بنتا ہے، جیسے والد کے آخر میں دال اسی طرح آتا ہے نا۔ ویسے زال شروعات میں آئے تو بالکل دال کی طرح بنتا ہے اور اگر آخر میں آئے تو اس طرح بنتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے را اگر شروع میں آئے تو بالکل اسی طرح بنتا ہے جس طرح وہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اگر آخر میں آئے تو اس طرح بنتا ہے جیسے اگر کوئی نام لیا جائے، اگر کوئی نام ہے جیسے کہ یاسر تو را اس کے اندر آخر میں آئے گا، اور اس کے بعد ہے زا اگر شروعات میں آئے گا تو را کی طرح آئے گا اور اگر آخر میں آئے گا تو اسی طرح آئے گا جس طرح را آیا تھا۔ زا پہلے را کی طرح آئے گا اور اس کے بعد اگر آخر ہوئی تو آخر میں آیا تو کس کی طرح آئے گا؟ را کی طرح آئے گا جس طرح یہ بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سین کی پورا حروف ہے سین، اس کے بعد سین کی شروعات اگر شروع میں آئے گا تو اس طرح جیسے سیلاب، درمیان میں آئے گا تو اس طرح جیسے سلسلے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس اس کا آخری حروف اگر یہ آخر میں آئے گا تو یہ اس طرح آئے گا جیسے کلاس۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس شین اسی طرح جیسے شروعات، درمیانہ، یہ شروعات ہے اور یہ درمیانہ ہے اور آخر میں شین اسی طرح آئے گا جس طرح سین آیا تھا۔ اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس سواد شروعات، درمیانہ اور یہ آخر میں ایسے ہی آئے گا اگر آخر میں ہوگا تو۔ اس کے بعد ہے زواد بھی شروعات، درمیانہ اور آخر میں بھی یہ سواد کی طرح ہی آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تواں شروعات، اگر تواں اکیلا ہے تو اس طرح، درمیانہ ہے تو اس طرح اور اگر آخر اور اسی طرح سوا بھی ہمارا ہے شروعات، درمیانہ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے عین شروعات ہے یہ اور درمیان میں اگر عین آئے گا تو اس طرح آئے گا اور اگر آخر میں ہے تو اس طرح آئے گا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے غین بھی شروعات میں اگر ہے جیسے کہ غبارہ، درمیان میں ہے تو اس طرح مغرور اور اگر آخر میں ہے تو اس طرح اور یہ آخر میں اس طرح آئے گا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس فا شروعات میں اس طرح آئے گا جیسے کہ آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے جیسے فوارہ، اور اگر آخر میں ہے جیسے کہ الف، اگر الف ہم ویسے لکھیں تو آخر میں یہ اس طرح آئے گا۔ اور اگر اس کے بعد قاف یہ درمیانہ ہے، شروعات میں بھی یہ بالکل فا کی طرح ہی آئے گا اور اگر درمیانہ ہے تو یہ اس طرح آئے گا اور اگر آخر ہے تو یہ اس طرح آئے گا۔
اب ہمارے پاس ہے کاف. کاف شروعات درمیانہ. اگر شروعات میں تو کاف اس طرح آئے گا ہمارے پاس, اور اگر درمیان میں ہے تو اس طرح, اور اگر آخر میں ہے تو اس طرح آئے گا. ہمارے پاس ہے لام. لام. لام شروعات ہماری جیسے لا, ابھی اگر درمیان میں ہے تو اس طرح, اور اگر آخر ہے تو جس طرح بنتا ہے لام ویسے ہی آئے گا. اب میم, یہاں پر میم کی درمیانی شکل ہے. اگر میم شروعات ہے, شروعات میں میم اس طرح آئے گا, درمیانہ اور یہ آخر. جیسے موم بتی, اب یہ درمیان میں تو درمیان میں یہ کس طرح آئے گا, اور اگر درمیان میں یہ اس طرح آئے گا جس طرح جیسے رحمان. رحمان میں کس طرح, یہ ہا کے بعد میم آتا ہے اور آخر میں نون آتا ہے, تو میم کے آدیش کال درمیان میں ایسے آئے گی اور آخر میں میم اس طرح آئے گا جیسے کہ الف لام میم. آپ نے دیکھا ہوگا نا. اس کے بعد ہمارے پاس نون. نون ہمارے پاس شروعات میں اس طرح, درمیانہ اس طرح آئے گا, اور آخر میں جیسے نون کے اشکال ہے ویسے آئے گا. جیسے ہمارے پاس ہے ہا. ہا اگر شروعات میں آئے گا تو اس طرح آئے گا, یا اس طرح آئے گا, اور اگر وہی ہا آخر میں ہے تو اس طرح آئے گا جیسے اللہ, اور اگر درمیان میں ہے تو اس طرح آئے گا جیسے لہب. بس واو. واو ہے ایک تو اگر ایک تو اپنی اشکال میں بنتا ہے, اور اگر یہ کسی حروف کے آخر میں ہے تو اس طرح بنے گا. اور اب ہمارے پاس ہے یا. یا شروعات میں اس طرح اور درمیان میں اس طرح آتی ہے, اور اگر آخر میں ہے تو وہ اپنے حروف کے ساتھ جیسے کہ اس کا حروف بنتا ہے ویسے ہی آتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کون سے حروف کس طرح حروف تہجی کا مرکب ہے گے, اور کون سے حروف اول, درمیان اور آخر میں بنتے کس طرح بنتے ہیں. اس سے آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہوگی اور پڑھنے میں بھی قرآن پاک میں آسانی ہوگی آپ کو. اگر اس کے ساتھ ہی نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.